بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر مختلف قومیں آباد تھیں۔ کچھ قومیں امن، انصاف اور عبادت کو اپنائے ہوئے تھیں، اور کچھ ایسی بھی تھیں جو ظلم، فساد اور خون ریزی میں حد سے بڑھ چکی تھیں۔ انہی میں سے دو خوفناک قومیں تھیں جنہیں یاجوج اور ماجوج کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بے شمار تھے، طاقتور تھے، مگر دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جہاں سے گزرتے وہاں کی فصلیں اجاڑ دیتے، پانی کے ذخائر ختم کر دیتے اور لوگوں کو بے دردی سے قتل کرتے۔ ان کے حملوں سے لوگ کانپ اٹھتے تھے، بچے سہم جاتے اور بستیاں ویران ہو جاتیں۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عادل اور طاقتور حکمران کو زمین پر اقتدار عطا فرمایا، جن کا نام ذوالقرنین تھا۔ وہ جہاں جاتے عدل قائم کرتے، مظلوموں کی مدد کرتے اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے۔ ایک دن ذوالقرنین ایک ایسی قوم تک پہنچے جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ وہ لوگ نہایت خوفزدہ تھے، ان کے چہروں پر ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی، یاجوج اور ماجوج ہماری بستیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ بنا سکتے ہیں جو ہمیں ان کے شر سے بچا لے؟ ہم اس کے بدلے آپ کو مال دینے کو تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کی بات غور سے سنی اور نہایت عاجزی سے جواب دیا، اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے وہی کافی ہے، تم بس میرے ساتھ محنت کرو۔ پھر ایک عظیم کام کا آغاز ہوا۔ پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے گئے۔ جب وہ دیوار کی شکل اختیار کر گئے تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر سکتے تھے اور نہ ہی اس پر چڑھ سکتے تھے۔ یوں وہ خوفناک قومیں اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئیں۔ لوگوں نے سکون کا سانس لیا، بستیاں آباد ہو گئیں اور زمین پر امن قائم ہو گیا۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے برابر کر دے گا۔ صدیوں تک یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے محصور رہے۔ روایات کے مطابق وہ ہر روز دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے، مگر شام تک جو کچھ کھودتے وہ اگلی صبح پھر ویسا ہی مضبوط ہو جاتا۔ ایک دن وہ کہیں گے کہ کل ہم اسے توڑ دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے حکم سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ وہ پہاڑوں، میدانوں اور شہروں میں پھیل جائیں گے۔ لوگ ان کے خوف سے اپنی گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور محفوظ جگہوں پر پناہ لیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائے گا۔ ایک خاص بیماری یا سبب سے یاجوج ماجوج ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی طاقت، ان کی تعداد، ان کا غرور سب مٹی میں مل جائے گا۔ اس کے بعد زمین کو پاک کیا جائے گا، بدبو ختم ہو جائے گی اور امن دوبارہ قائم ہوگا۔ لیکن یہ امن قیامت سے پہلے کا آخری سکون ہوگا۔ سبق: یہ طویل قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور تعداد اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ فساد کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اصل نجات صرف اللہ پر ایمان اور